اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کا 10واں پارہ سورہ انفال اور سورہ توبہ پر مشتمل ہے۔ سورہ انفال کا آغاز نامے پارے سے ہو گیا، اس پارے میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ اس میں چونکہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار ارشاد کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ مبارک کو اس کے حوالے سے اسی نام سے موسوم کر دیا گیا۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 5ویں حصے میں سے قرابت داروں میں تقسیم فرماتے، یتیموں کی کفالت کرتے، مسکینوں کو عطا کرتے، مسافروں کو ان کے سفر میں سہولتیں پہنچاتے، اور 4 حصے یہ مجاہدین کو تقسیم کیے گئے۔ غزوہ بدر کے پس منظر کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا اور اس کے مختلف پہلو بیان کیے گئے۔ واقعات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، واقعات کے بارے میں ذکر بھی کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں جو نصرت عطا فرمائی، جو کامرانی عطا فرمائی، قرآن پاک نے اس کے رہنما خطوط بھی انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے واضح کیے۔ بڑا مناسب محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے جو نکات بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں اس مبارک غزوہ کا ایک پس منظر بیان کیا جائے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم فرقان قرار دیا۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق ہے۔ یہ بدر کا واقعہ ایسا ہے کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان میں ایک واضح فرق کر دیا، اور مسلمانوں کا ایک تشخص پورے جزیرہ عرب میں قائم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 13 سال تک مکہ میں تبلیغ اسلام کی، لیکن مکہ کے لوگ کفر اور شرک پر ڈٹے رہے، اور ان کی اکثریت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ان میں سے بہت سے ایسے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں، جو آگے جا کر ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ انسانیت کے برگزیدہ ترین لوگ بن کر سامنے آئے، انسانیت کے برگزیدہ ترین افراد کی صورت میں سامنے آئے، اور وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا کو علم دیا، شعور دیا، اور دنیا کو قیامت تک کے لیے رہنما خطوط دیے۔ مکی زندگی میں جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئے اور آپ سے وابستہ ہوئے، ان میں سے ایک ایک فرد سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت فاروق اعظم جیسے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، بلال، عبداللہ بن مسعود، خالد بن سعید، عمار بن یاسر، اور بے شمار اور بہت سے لوگ مہاجرین جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ایک فرد جرت کا، ہمت کا، بہادری کا، زہد کا، تقوی کا، روحانیت کا ایک روشن استعارہ بن کر سامنے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ انصار جب حج کے لیے آئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان علامات سے پہچان لیا جو وہ اپنے شہر کے اہل کتاب سے سنا کرتے تھے۔ اہل کتاب سے مراد وہ یہود جو وہاں پر رہا کرتے تھے اور مقیم تھے، اور نیرنگی تقدیر یہ دیکھیے کہ ان کے علم نے، ان کی روایات نے انہیں یہ بتایا تھا کہ یہی شہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہے۔ وہ وہاں پر ٹھہرے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، اور جب کوئی معاملہ انہیں پیش آتا یثرب کے قبائل اوس اور خزرج سے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری رسول آنے والے ہیں، پھر ہم ان کی قیادت میں تم سے اس ظلم کی تلافی کریں گے۔
لیکن جب یہ آفتاب ہدایت طلوع ہوا تو انصاریوں کو، مدینہ منورہ کے مقامی باشندوں کو، اوس اور خزرج کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان کے سعید لوگ پہلے بیعت عقبہ اولیٰ میں، پھر بیعت عقبہ ثانیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ میں آ جائیں۔ حضور اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، آپ نے بھی ہجرت کی، صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی، مدینہ منورہ کے لوگوں نے اپنی آنکھیں بھی بچھا دیں، اپنے دل بھی بچھا دیے، اور پوری آمادگی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر کا انتظام و انصرام پیش کر دیا۔ اب کفار مکہ، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی، وہ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح یورش کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں۔ ان کے اکابرین نے دارالندوہ میں یہ طے کیا کہ جو بھی کسی کے پاس جمع شدہ مال ہے وہ ایک جگہ جمع کرے، ہم ایک قافلہ تجارت کو شام میں بھیجتے ہیں، وہ تجارت کرے اور منافع کمائے، اور جب وہ واپس آئے گا تو اصل زر لوگوں کو لوٹا دیا جائے گا، اور منافع تمام کا تمام ہم استعمال کریں گے ایک لشکر کی تیاری میں، اور وہ لشکر مدینہ منورہ پر یورش کرے گا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا، اور کوشش کرے گا کہ اس تحریک کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس نیت سے انہوں نے ایک قافلہ تجارت تیار کیا، اس کی سربراہی ابو سفیان کو دی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ 50,000 دینار اکٹھے ہو گئے۔ اس زمانے میں وسائل اتنے نہیں ہوا کرتے تھے، اتنی رقم کا اکٹھا ہونا ایک حیرتناک بات ہے، اور اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کتنے نفرت کے حامل تھے کہ انہوں نے ان وسائل میں بھی اور ان حالات میں بھی کتنی مشکل سے اتنی رقم اکٹھی کی ہوگی، لیکن اس نیت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو نقصان پہنچائیں۔ وہ قافلہ جب اس تیاری سے روانہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی، آپ فوری طور پر ایک مختصر سے دستے کے ساتھ اس قافلہ تجارت کے تعاقب میں بڑھے اور اس شاہراہ کی طرف بڑھے جو کہ عرب کے ساحلی علاقوں سے ہوتی ہوئی شام کی طرف جاتی تھی۔ لیکن جب ذوالعشیرہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں جا کے آپ کو خبر ملی کہ وہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو گیا ہے اور عرب کی حدود سے آگے چلا گیا ہے، اب ہماری دسترس میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ٹھہرے، تبلیغ کا دائرہ آگے بڑھا، وہاں کے لوگوں سے کچھ ان کے معاہدے ہوئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ بہت منافع لے کر واپس آ رہا ہے۔ تو ارتجالاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ندا دی اور مدینہ منورہ میں منادی کرا دی گئی کہ جس شخص کے پاس جو بھی ہتھیار ہے، جو بھی وسائل میسر ہیں، وہ اکٹھا کرے اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مجتمع ہو جائے۔ فوری طور پہ جو صحابہ کرام وہاں تھے وہ اکٹھے ہو گئے، کچھ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، کچھ مضافاتی علاقوں میں تھے، جیسے دیہات کے لوگ جایا کرتے ہیں اپنی کھیتی باڑی کے سلسلے میں، کچھ قریبی قبائل کی طرف گئے ہوئے تھے۔ تو جو کچھ بھی میسر آ سکا، کیونکہ اس وقت مقصود یہ تھا کہ قافلہ تجارت جو 50 افراد پر مشتمل ہے اس کو روکا جائے، اور یہ وسائل جو کہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں انہیں نہ پہنچنے دیا جائے مکہ تک۔ یہ ایک بیدار مغز سالار کا فوری فیصلہ تھا، کوئی بھی اپنے دشمن کو اس طرح تیار نہیں ہونے دیتا، طاقتور نہیں ہونے دیتا کہ وہ اس پر یورش کرے اور اسے تہس نہس کر دے۔ جب جیسے ہی یہ خبر ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا اور قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ اتنے میں اطلاع ابو سفیان کو بھی مل گئی کہ مسلمان اس کا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے ایک تیز رفتار اونٹنی پر ایک قاصد کو فوراً مکہ بھیجا کہ جا کے مکہ والوں کو اطلاع کرو، اور دوسرا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو روٹین کی شاہراہ تھی، معروف گزرگاہ تھی، اس کو چھوڑ دیا، اور جو پیچیدہ سے دشوار گزار سے راستے تھے اور غیر معروف راستے تھے، اپنے قافلہ تجارت کا رخ اس نے اس طرف موڑ دیا۔ مکہ میں جب یہ اطلاع ملی
تو انہوں نے فوراً تیاری شروع کر دی، اور ابو جہل اور جتنے بھی نمایاں سردار تھے انہوں نے کہا کہ ایک لشکر جرار جتنے بھی ہمیں وسائل ہیں ہم میسر کریں اور فوری طور پہ ابو سفیان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ کچھ لوگوں نے انہیں روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن ابو جہل نے ایک جوش کا ماحول پیدا کر دیا، اور ایسے لوگ جو کہ اس تردد کا شکار تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، ان کے خلاف ایک بڑی فضا پیدا کر دی، اور بالآخر ایک لشکر تیار ہو گیا جو کہ 1000 افراد پہ مشتمل تھا۔ جتنے بھی وسائل تھے ان سے وہ لشکر آراستہ تھا، اور وہ لوگ پھر ابو جہل کی قیادت میں آگے بڑھے۔ ایک مقام پر پہنچ کر انہیں یہ خبر مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ دوسرے راستے سے گزرتا ہوا محفوظ مقام پہ پہنچ گیا ہے اور اب مسلمانوں کی رسائی میں نہیں ہے۔ تو حکیم بن حزام اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، بدر میں جائیں گے، 3 دن قیام کریں گے، خوب رقص و سرود کی محفلیں برپا کریں گے تاکہ پورے عرب پر ہماری داغ بیٹھ جائے۔ یہاں مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں، ایک سواری کے لیے 3 افراد کا نام آتا ہے، وہ ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت مرشد ابن ابی مرشد کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ جب ایک منزل پہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر گئے اور کہا کہ تم بیٹھو۔ آپ کے ہمراہیوں نے عرض کی کہ ہماری رضا تو اسی میں ہے کہ آپ تشریف رکھیں اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ تو تم جسمانی طور پر اتنے قوی ہو کہ تم مشقت برداشت کر لو گے اور میں نہ کر سکوں گا، اور نہ ایسی بات ہے کہ تمہیں اللہ کے ہاں اجر کی ضرورت ہے اور مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے اجر کا اسی طرح خواستگار ہوں جس طرح تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو اور اجر عطا فرمائے۔ زعفران کے مقام پہ یہ اطلاع ملی کہ وہ قافلہ تجارت تو چلا گیا ہے، لیکن کفار کا ایک لشکر جرار بدر کے میدان میں آ کے قافلہ زن ہو گیا ہے، اور اس کے ارادوں کے بارے میں ابھی کوئی خبر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کہیں وہ مدینہ منورہ پہ یورش نہ کرے۔ تو مجلس مشاورت منعقد کی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ایمان افروز باتیں کرتے ہیں، لیکن حضور ابھی چپ ہیں۔ پھر حضرت مقداد بن اسود یہ کھڑے ہوتے ہیں اور بہت جوش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی فیصلہ نہیں کر رہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ انصار کا روح سخن کیا ہے اور ہمارے ارادے کیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح ہی ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ بپھرے ہوئے سمندروں میں چھلانگ لگا دو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اور آپ کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنے تو آپ بڑے خوش ہوئے، بڑی آپ نے دعا دی، اور پھر حضور کی نگرانی میں لشکر آگے بڑھتا ہے۔ کفار پہلے ہی بدر کے میدان میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں جا کے خیمہ زن ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ مشورے کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا آگے پڑاؤ کریں تاکہ پانی کے جتنے ذخیرے ہیں وہ ہماری دسترس میں ہوں اور دشمن ہماری مرضی کے بغیر پانی کے ذخیرے تک نہ پہنچ سکے۔ حضور اس پہ بھی سعد فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قیام کا حکم دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ بات عرض کی گئی، ایک چبوترے پر آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیا جائے اور سایہ بنا دیا جائے تاکہ آپ کھڑے ہو کر نگرانی فرمائیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی قبول فرماتے ہیں۔ جب عریش تیار ہو گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کون حضور کے ساتھ ڈیوٹی دے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جانثار اور دوست یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈیوٹی میں دوں گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو آرام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک ایسی خوشگوار سی ہوا جس نے ان پہ سکینت طاری کر دی، ایک گہری نیند اللہ کی طرف سے آ گئی۔ اللہ نے اسے بھی اپنے انعام کا ایک حصہ گردانا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رہے، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہے، یہاں تک آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ کریم، آج یہ لشکر فتح یاب نہ ہوا تو قیامت تک اس زمین پر تیری بندگی نہیں ہو سکے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس معاملے کو بڑی حسن و خوبی سے پیش کر دیا ہے، اور بات کو کیسا آپ نے کس اسلوب میں پیش کر دیا ہے۔ جب صبح ہوئی، نماز فجر ادا ہوئی اور روشنی پھیل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی صف بندی شروع کی۔ اللہ کی طرف سے بھی امداد، اعانت اور نصرت کے آثار مسلسل شامل حال ہیں۔ رات کو اس میدان میں بارش ہو گئی۔ کفار نے تو اپنے تئیں اس زمین کا انتخاب کیا جو پختہ زمین تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مناسب زمین پر خیمے لگا دیے ہیں۔ مسلمانوں کے حصے میں ریتلا علاقہ آیا، لیکن جب رات بارش ہوئی تو وہاں پہ کیچڑ ہو گیا، ان کے گھوڑوں کے قدم بھی دسنے لگے، انہیں بھی حرکات و سکنات میں دشواری پیش آنے لگی، اور یہ بارش بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل و احسان کا ایک نشان بن کر نمودار ہوئی، اور جو حصہ مسلمانوں کی طرف تھا اس کی ریت بیٹھ گئی اور مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں بڑی سہولت اور آسانی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی صفوں کو آراستہ کر رہے ہیں۔ اس طرح صف بندی، اس کا رواج عرب میں پہلے تھا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کارزار کے نئے اسلوب بھی تاریخ کے سامنے متعارف کروائے، اور آج اس پہ تو بڑی تحقیقات ہو چکی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مارکہ آرائی کے اسلوب کیا ہیں، جدید زمانہ بھی ان سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ لشکر آپس میں نبرد آزما ہونے سے پہلے جوان آگے بڑھتے تھے اور اہم لوگوں کو دعوت مبارزت دیتے تھے۔ جب لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو کفار کی طرف سے 3 لوگ آگے بڑھے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ یہ 2 بھائی ہیں، ولید عتبہ کا بیٹا ہے، اور مبارزت طلب کی۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری نوجوان یہ آگے بڑھے اور انہوں نے مبارزت کو لبیک کہا، لیکن عتبہ نے کہا کہ تم تو انصاری ہو، تم تو ہماری ٹکر کے نہیں ہو، ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ آگے بڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے بڑے فطری ہیں، اور آپ ماحول کی، معاشرے کی نفسیات کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور ساری نزاکتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میدان جنگ میں جب بھی مبارزت طلب ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بنو ہاشم کے شیر دل نوجوانوں کو ہی آگے بڑھاتے تھے، تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ آپ اپنی قوم کے افراد کو تو بچا کر رکھ رہے ہیں اور دوسروں کو جنگ کی بھٹی میں جھونک رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے دل میں ایسے خیال کہاں آنے تھے؟ یہ رہنمائی ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ معاملات کی ساری نزاکتوں کو پیش نظر رکھتے تھے، اور یہ دیکھیے کہ اپنے اقربا سب سے پہلے بنو ہاشم ہی قربانی دینے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ یہ ہمارے رہنماؤں کے لیے، ہمارے لیڈروں کے لیے ایک بہت بڑا اسوہ حسنہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کارکن تو قربانیاں دیں، عوام تو قربانیاں دیں، اور وہ خود عیش و عشرت میں ہوں، ان کے عزیز و اقارب بھی عیش و عشرت میں ہوں، وہ تو سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں اور عوام پس رہے ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے قربانی پیش کیا کرتے تھے اور سب سے پہلے آپ کے اقربا، اور پھر جنگ کا آغاز ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت مسلمانوں کو عطا کی، مسلمانوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو شخص بھی آگے بڑھے گا اور سرخرو ہوگا اسے ایسی جنت عطا کرے گا کہ جس کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ عمیر بن حمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیرت سے پوچھتے ہیں کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ، اس میں اللہ کی رضا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں۔ اگرچہ رمضان کا مہینہ تھا، حضور نے روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا تھا، وہ اس وقت کھجوریں تناول کر رہے تھے اور کہا کہ اگر یہ کھجوریں ختم ہونے کا انتظار کروں گا تو بڑی دیر ہو جائے گی، یہ کہہ کر فوراً میدان کارزار میں کود پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت عطا فرمائی۔ حضرت عوف بن افراح حضور سے پوچھتے ہیں کہ آج اللہ کی رضا کس میں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سر برہنہ دشمن کی صفوں میں جا گھسنا یہ اللہ کی رضا کا موجب ہے۔ انہوں نے سر پہ خود پہنا ہوا تھا، یہ سنا تو بے ساختہ خود اتار کر دور پھینک دیا اور دشمن کی صفوں میں جا گھسے اور جام شہادت نوش کیا۔ ابو جہل کیفر کردار تک پہنچا دو نوجوانوں کے ہاتھوں، اور بڑے بڑے کفار کے سرغنے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اللہ نے نصرت عطا فرمائی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، امداد کی اور مسلمانوں کی اعانت کی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے جو فتح و نصرت ہے اس کے حاصل ہونے کے عناصر کیا ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ثابت قدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر، اور غیر ضروری لڑائی جھگڑے سے اجتناب، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی مدد اور نصرت کا باعث ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ناموافق امور پر صبر کیا جائے۔ یہ چار عناصر ایسے ہیں، ثابت قدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر، اور غیر ضروری لڑائی جھگڑے سے اجتناب، اور ناموافق امور پر صبر۔ یہ عنصر جس قوم میں پیدا ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکت عطا کرتا ہے، غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد و نصرت کرتا ہے، اور یہی میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امداد اور نصرت کے بنیادی عناصر ثابت ہوئے۔